اگر کوئی مشکل مرید پہ آئے تو وہ اپنے مرشد سے کیا مدد مانگے؟ جیسے صحابہ اکرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے تھے، کیا مرشد سے مدد مانگنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو جو بندے میرے امر میں ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ مرشد کس لیے ہوتا ہے، مرشد کا مفہوم کیا ہے؟ آپ پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ ایک راستہ بتانے والا اجرت پہ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس پہاڑی راستے سے وہ واقف ہے، آپ واقف نہیں ہیں، وہ آپ کا اس معاملے میں مرشد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ قرب الہی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اسی دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو آپ کی رہنمائی کر سکے، آپ میں وہ احساس اجاگر کر سکے، آپ کی ہمت بندھا سکے، یہاں سے گزرو، یہاں سے گزرو، یہاں سے گزرو، یوں بچو، یوں بچو، یوں بچو، یہ مرشد ہے۔ صحیح، اب اس سے بڑا کام مرشد کیا کرے گا؟ بالکل صحیح۔ ہاں، آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ مرشد سے بھی کہیں دعا، خود بھی دعا کریں، مرشد سے بھی دعا کرائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دکھ سکھ تکلیفیں دینا نہ دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، مرشد اس کا مکلف نہیں ہے کہ مرید کیوں مرشد خود بیمار ہو جاتا ہے تو مرید کی بیماری کہاں روکے گا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بھوک پیاس گرمی سردی نیکی بدی سب مرشد پر، انسان ہوتا ہے، سارے انسانی ضروریات اس پہ بھی گزرتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ اسے اللہ کی جگہ نہ لے جائیں۔ مصیبت آتی ہے اللہ سے دعا کریں، مرشد سے بھی کہیں دعا کریں، رہنمائی لے لیں، گنہگار مسلمانوں سے بھی کہیں میرے لیے دعا کرو، کیا پتہ کس کی وہ سن لے۔ بے شک، بے شک۔ نیکوں پہ ہمیں زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کی زیادہ سنی جاتی ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں شیطان نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں دیکھوں گا انسان کا، اس نے کہا جا تجھے مہلت دی، کیا بات ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا؟ اب اسے کون روکے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی کہ دیکھ لے، اللہ جو میرے بندے ہوں گے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جو تیرے ہوں گے تیرے ساتھ دوزخ میں جائیں۔ بے شک، بے شک۔ تو شیطان کی مان لی اللہ نے، دعا ہی تھی نا اس کی، صحیح بات، گزارش ہی تھی، گزارش تھی، عرضی ہی تھی نا، منظور ہو گئی۔ صحیح بات، تو صحیح جس کی مان لی اس کی مرضی، اس کی اپنی مخلوق ہے۔ بے شک، کسی وقت کوئی چونٹی شاید دعا کرتی ہو اور حالات بدل جاتے ہیں، کسی وقت کوئی جانور کی کسی کی آہ نکلتی ہو حالات بدل جاتے ہیں، اس کی تو ساری مخلوق ہے بھائی، وہ گھاس کی بھی سنتا ہے، درخت کی بھی سنتا ہے، آفاق کی بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کی نہیں سنے گا؟ تو مرشد کا تو کام ہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے آشنا کر، سبحان اللہ۔ پھر مدد مانگنے کہیں جانے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ جب اس سے آشنائی ہو گئی تو پھر تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ مدد کس سے مانگنی ہے۔ ایک صرف یہ نظریہ جو ہے نا یہ ہمیں بھٹکا رہا ہے، ہمارا اللہ پہ اعتماد نہیں قائم رہتا۔ یہ بات بالکل ٹھیک بات۔ اور اگر یہ بیچ میں سے حل ہو جائے مسئلہ، وہ ڈلوال میں تھے ہم، شاید میں واپس آ رہا تھا تو وہ کچی سڑک ہوتی تھی اس زمانے میں، اور ایک بس جاتی تھی اور پھر وہ واپس چکوال آتی تھی، تو ایک بزرگ خاتون آئی، اس کا بیٹا کہیں جا رہا تھا، تو اس نے بڑی زور سے دعا کی، اللہ کے حوالے، اللہ کے نبی کے حوالے، 5 پیروں کے حوالے، 11ویں والے پیر کے حوالے، وہ اس طرح کرتی آئی۔ پھر وہاں ایک ڈھیری پر قبر ہے، اسے ڈھیری والا پیر کے، صحیح، ڈھیری والے پیر کے حوالے۔ ڈلوال میں ہمارے جو ہیں یہ سخت مزاج اہل حدیث طبقہ یہ بھی ہیں، وہ کہنے لگا دیکھو اس نے اللہ کے حوالے کیا، اسے اطمینان نہیں ہوا، اس نے رسول کے حوالے کیا، اس کی تسلی نہیں ہوئی، 5 پیروں کے حوالے کیا، تسلی نہیں ہوئی، 11ویں والے پیر کے، بات آخر ڈھیری والے پہ آ کے ختم ہوئی ہے کہ وہاں تسلی ہے اس کو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو آپ وہ ڈھیری والے پیر والا معاملہ نہ کریں، بالکل صحیح ہے، خود بھی دعا کریں اپنے لیے، مرشد سے بھی کرائیں، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور یقین رکھیں۔